کہ اگر کوئی شخص غیر محرم کی طرف دیکھے تو یہ اس کی آنکھوں کا زنا ہے، اور اگر وہ اس سے شہوت کے ساتھ باتیں کرے تو یہ زبان کا زنا ہے، اور اگر اس کی طرف چل کر جائے تو یہ پاؤں کا زنا ہے. یعنی اس کا ہر قدم غیر محرم کے ساتھ بے حیائی کے جذبات کو لے کر یہ سب کے سب گناہ ہیں. آج ساری محبتوں کا جتنا سمندر ہے وہ غیر محرموں کی طرف متوجہ ہے، اور اس کو ہمارا نوجوان معاشرے کا محبت کہتا ہے. مولانا یہی تو ایک موقع ہوتا ہے محبت کے اظہار کا، اس پر بھی آپ پابندیاں لگاتے ہیں، لوگوں کو خوش نہیں رہنے دیتے. جی سوچنا ہوگا کہ محبت کا جذبہ جس طرح حیا کا جذبہ اس کو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق رکھنا ہے، تو محبت کے جذبے کو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق رکھنا ہے. یہ جو غیر محرم سے قلبی تعلق کو ہماری نوجوان نسل محبت کہتی ہے، اس کے لیے 22ویں پارے کے پہلے صفحے میں آنے والی آیت کو پڑھ لیجیے، اس کا ترجمہ پڑھ لیجیے، جہاں اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کو حکم دیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. جب تم مردوں سے بات کیا کرو فلا تخضعن بالقول، تو اپنے لہجے میں نرمی مت رکھا کرو. جب مردوں سے غیر مردوں سے بات کرنا تو فلا تخضعن بالقول، تم بات کرتے ہوئے اپنے لہجے کو نرم مت رکھنا. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ پھر اس مرد کے دل میں بیماری پیدا ہو جائے گی. جس کو ہمارا معاشرہ محبت کہہ رہا غیر محرم کے ساتھ، اس کو اللہ قرآن میں مرض کہہ رہا. میرا خیال ہے کافی فرق ہے محبت اور مرض میں. اللہ اس کو خالق، یہ ذہن میں رکھے، اللہ کون؟ خالق، جس نے اس نوجوان کو بھی پیدا کیا، اس نوجوان لڑکی کو بھی پیدا کیا. یہ خالق کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے درمیان جو جذبات پیدا ہو رہے ہیں بیماری ہے، مرض. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، ان کے دلوں میں بیماری پیدا ہو جائے گی. تو اللہ نے اس کو بیماری کہا. اور جہاں تک محبت کا تعلق ہے، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. اسلام تو دین محبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو محبت کرنے کے نسخے سکھائے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے تھے، افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم کرنے لگو تو تمہیں آپس میں محبت ہو جائے؟ میں نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو محبت پر ابھارا کرتے تھے، ترغیب دیتے تھے، طریقے سکھاتے تھے کن طریقوں سے محبت پیدا ہوگی. صحابہ نے عرض کیا، بھلا یا رسول اللہ، ضرور ہمیں بتائیے کہ کس طرح محبت پیدا ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افشوا السلام واطعموا الطعام، تم ایک دوسرے کو خوب کھانا کھلایا کرو، ایک دوسرے کو خوب سلام کیا کرو. افشوا السلام، خوب سلام کیا کرو ایک دوسرے کو. اطعموا الطعام، ایک دوسرے کو تم کھانا کھلایا کرو. اور جامع ترمذی کی حدیث کہ تحادوا تحابوا، تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، تحفہ دیا کرو، گفٹ دیا کرو، اس سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے آپس میں. اور جامع ترمذی کی حدیث میں تو اس کے بعد ایک جملہ بڑا عجیب فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تحادوا تحابوا فإن الهدية تذهب الضغائن، کہ تم ایک دوسرے کو ہدیہ تحفہ دیا کرو، کیونکہ یہ ہدیہ اور تحفہ پرانے غصے کو دل کے اندر سے نکال کر باہر کر دیتا ہے. فإن الهدية تذهب الضغائن، یہ ہدیہ اور تحفہ پرانے غصے کو جو دل کے اندر کینہ، بغض، دشمنیاں ہوتی ان کو ختم کر دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے 3 طریقے سکھائے. نمبر 1، اگر کوئی ناراض ہو جائے، نفرت ہو جائے، محبت نہ ہو تو سلام کرے. نمبر 2، کھانا کھلائے. نمبر 3، ان کو ہدیہ اور تحفہ دے دیا کرے. اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. تو اگر اسلام دین محبت ہے
اور اسلام محبت سکھاتا ہے، تو اس میں بے حیائی کہاں سے آ گئی؟